وزیراعظم شہباز شریف نے صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اجرا اور فراہمی کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ورکنگ جرنلسٹ اپنے کام کے دوران کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ورکنگ جرنلسٹ کو صحت کا بیمہ دیا گیا ہے۔ صحافت کے میدان میں یہ ایک انقلاب اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی جانب سے کی گئی تنقید کا کبھی برا نہیں مانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہیلتھ کارڈ کا جس کا آج اجرا کیا گیا ہے، میں آپ سب کو اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کے میدان میں آج یہ انقلابی قدم ہے۔ وہ صحافی بھائی اور بہنیں جو اپنی فرض کی ادائیگی میں لائن آف ڈیوٹی میں اگر وہ خدا نخواستہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ہم نے یہ اسپیشل فنڈ اس کے لیے اس کے قیام کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، جس کے لیے کبھی خدا نخواستہ کسی سے ایسا حادثہ پیش آتا ہے اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو ان کو 40 لاکھ روپیہ اس پی ایم فنڈ سے ان کو دی ہوگی۔ پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر حاصل کرنے والے دوسرے فوجی افسر میجر طفیل محمد شہید کا آج 65واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی مساجد میں میجر طفیل محمد شہید کے لیے قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ پاک فوج میں شہادت کے جذبے نے عظیم داستانیں رقم کی ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید ایک ایسے بہادر سپوت ہیں جنہوں نے 1958 میں آج ہی کے دن لکشمی پور مشرقی پاکستان میں بھارت جیسے ازلی دشمن کو ناکو چنے چبوائے اور وطن کی عظمت اور حفاظت کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے لیے ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعائیں کی گئیں۔ علماء نے شہید کے درجات کی سربلندی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ علماء کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کے احسانات کو فراموش نہیں کرتی۔ مادر وطن کی خاطر بیرونی دشمنوں کے خلاف جنگ لڑنے والے میجر طفیل محمد شہید آج دہشت گردوں اور اندرونی چیلنجز سے نمرد آزما پاک فوج کے جری سپوتوں کے لیے بہادری کی روشن مثال ہیں۔ میجر طفیل محمد شہید کا آج 65واں یوم شہادت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا میجر طفیل محمد شہید کو شاندار خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر طفیل نے 1958 میں مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر میں جرات اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میجر طفیل نشان حیدر کا اعزاز پانے والے دوسرے شہید ہیں۔ میجر طفیل کی شہادت ہمیں وطن عزیز کے دفاع کے لیے دی گئی پاک فوج کی غیر معمولی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف ایک خطہ نہیں بلکہ ایک فکر اور نظریہ ہے۔ اس عرض وطن کی آبپاری میں شہداء کا مقدس خون شامل ہے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر بھی اس عظیم قوم کے ایک ایسے بہادر سپوت تھے جنہوں نے اپنی شجاعت، بہادری اور وطن سے وفا کی انمٹ داستان رقم کی۔ اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل اپنے شہداء اور غازیوں کی عزت و تکریم سے جڑا ہے۔ پوری قوم میجر طفیل محمد شہید کو ان کے 65ویں یوم شہادت پر سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ حیدرآباد میں پیپلز بس سروس کے ایک اور روٹ کا آغاز ہو گیا۔ سندھ کے وزیر اطلاعات اور ماس ٹرانزٹ شجیل میمن نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نئے روٹ پر پیپلز بس حالہ ناکہ ڈیڈ اسٹیشن ٹنڈو جام سے کھیسانہ موری تک چلے گی۔ حیدرآباد کے دیہی علاقوں کے لوگ بھی اس بس سروس سے مستفید ہو سکیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں فیصلہ خلعدم قرار دینے اور فیصلہ معطل کر کے ضمانت منظور کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں احمد فواد سے۔ جی احمد بتائیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو اپیل ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے
اور اس اپیل میں یہ استدعا کی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے اسے کالعدم بھی قرار دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اس فیصلے کو معطل کیا جائے اور عمران خان اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے اس کا بھی آرڈر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو اپیل ہے اسے جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی جو استدعا ہے وہ کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انیشل طور پر رجسٹرار آفس کی جانب سے جو اعتراض تھا وہ عائد کیا گیا، تاہم رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے اسے دور کر دیا گیا ہے، اور اب چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اپیل ہے اسے 273/23 کا جو نمبر ہے وہ الاٹ کر دیا گیا ہے، اور عمران یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اپیل ہے اس پر کل جو ہے وہ سماعت کی جائے گی۔ جی احمد فواد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ ضبطی کے کیس میں مزید جواب جمع کروانے کی اجازت دینے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی وکیل سے کہا کہ اس کیس میں پہلے متعدد مرتبہ جواب جمع کروانے کے لیے موقع دے چکے ہیں، آپ کا جواب جمع کروانے کے لیے بھی 8 سالہ پروگرام لگتا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ابتا ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب سعید بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ضبط کی کیس کی سماعت آج ایک دفعہ پھر ہوئی، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر نے کی۔ پی ٹی آئی کے جو مرکزی وکیل ہیں ان کی جگہ ان کے معاون وکیل ندیم انجم پیش ہوئے، اور پی ٹی آئی نے ضمنی جواب الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی معاون وکیل کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہے، جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ کتنے ضمنی جوابات جو ہیں وہ آپ جمع کرا رہے ہیں، کیا ہم پھر آپ کا جواب جمع کرانے کا حق ختم کر دیں، اور گزشتہ سماعت پر بھی جواب جمع کرانے کے لیے حتمی وقت مانگا تھا، یہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں پہلے متعدد مرتبہ جواب جو ہے آپ کو جواب کا موقع دے چکے ہیں، جس پر معاون وکیل نے کہا کہ انور منصور شدید بیمار ہیں اس لیے پیش نہیں ہو سکے، حالات کے باعث جواب جمع کرانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آخری موقع کا مطلب آخری موقع ہی ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سماعت کے آرڈر پر کیا کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آرڈر کر چکا ہے ایک دفعہ۔ اس کے بعد چیف الیکشن نے مزید کہا کہ ان عام انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن تمام کیسز کو جلد نمٹانا چاہتا ہے، آپ کا جواب جمع کرانے کے لیے بھی 8 سالہ پروگرام لگ رہا ہے، جس پر معاون وکیل نے کہا کہ ہمارے دفاتر پر دعوے بولے گئے، سارا ریکارڈ اٹھا کر لے گئے ہیں، انور منصور نے آج سے قبل اپنے تمام وعدے جو ہیں وہ پورے کیے ہیں، جس پر چیف الیکشن کمیشن نے دوبارہ کہا کہ اس کیس میں مزید کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کی روشنی میں کریں گے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نمائندہ ابتا ثاقب سعید اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر عوامی رائے، عوام کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بارڈر لائن کراس کی ہے اور لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، اس لیے لوگ باہر نہیں نکلے۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر عوام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بارڈر لائن کراس کی ہے اور لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آ گئی ہے، اس لیے لوگ باہر نہیں نکلے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کچھ نہیں کیا، لوگ چیئرمین کو پہچان گئے ہیں، اچھا ہوا وہ گرفتار ہوئے۔ ایک ڈاکو آدمی ہے، اس نے پاکستان کا تہس نہس کر دیا۔ اصلیت سامنے آئی ہے لوگوں کے، تو لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ بھاگنا جو ہے نا فضول ہے۔ اتنا ہی کچھ نہیں ہے اپنے 4 سالوں میں، تو اچھا ہوا ہے کہ اس سے گرفتار کیا ہوگا۔ 3 سال قید اور 5 سال نااہلی، دا بالکل دا آئین اور دا قانون مطابق ہوا۔ تو عوام کو سمجھ آ گئی ہے ایسا کہ اب فائدہ کوئی نہیں ہے اس چیز کا، لوگ اتنے بولے بالے نہیں ہیں، عوام اب سمجھدار ہے۔ 3.5 سال دور کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا اس پہ بالکل رد عمل دینا چھوڑ دیا ہے۔ تنظیم کو بینڈ نہیں لگائے گا تب تک پاکستان آگے ترقی نہیں کرے گا۔ یہ باطل قوتوں کا اہلکار تھا، یہ باطل قوتوں کا ایجنٹ تھا، یہ پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنٹ تھا۔ جو 9 مئی کا اس نے واقعہ کیا اس کے بعد عوام کو بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ہمیں ملک عزیز ہے۔ عوامی رائے میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سیاسی نہیں بلکہ کرپٹ آدمی ہیں، یہ باطل قوتوں اور ملک دشمن قوتوں کا ایجنٹ ہے۔ 9 مئی کے سانحے کے بعد عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بیرونی ایجنڈا پر کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کروا دی گئی۔ شکایت کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو ارسال کر دی گئی ہے۔ بیرسٹر علی طاہر نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درج شکایت میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر مس کنڈکٹ، عہدے کے غلط استعمال اور جانبداری کے الزامات عائد کیے ہیں۔ شکایتی درخواست میں چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف انکوائری کر کے ان کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کام کر رہے ہیں، جبکہ طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر چیئرمین پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جج ہمایوں دلاور کو توشہ خانہ کیس واپس بھیجنے سمیت
जस्टिस आमिर फारूक मुताबिक मुतनासिब फैसले दे चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में मनफी रुझान रहा है। मार्केट 69 पॉइंट्स की कमी से 48,316 पर ट्रेड कर रही है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे का इजाफा हो गया है। उधर ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद जान लेते हैं कामरान चौहान से। जी कामरान। जी, आपको बताते चले कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी देखी जा रही है। मंदी के बायस 100 इंडेक्स 48,000 की हद जमा बैठा है और इस वक्त मार्केट 528 पॉइंट्स की कमी से 47,857 की सतह पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 199 पॉइंट्स की कमी से 48,368 की सतह पर बंद हुई थी। वहीं दूसरी जानिब करेंसी मार्केट में डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए के इजाफे से 295 रुपए से बढ़कर 296 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि इंटरबैंक मार्केट में भी 57 पैसे के इजाफे से डॉलर 288 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ था। जी, कामरान चौहान हमें अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।